بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک شام میں داوردان نام کی ایک بستی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے طاعون کی وبا پھیل گئی۔ وہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ وہاں سے بھاگے اور وہاں سے نکل کر ایک دوسرے علاقے میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ بستی میں باقی رہ جانے والے لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگنے والے لوگ موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگ جانے والے واپس اپنے گھروں میں آ گئے۔ بستی میں کچھ بچے کھچے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے واپس آ جانے والوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ثابت ہوئے۔ اگر ہم بھی ان کی طرح بستی چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز و اقارب محفوظ رہتے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر طاعون کی بیماری دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ قدرت خدا سے ایسا ہوا کہ آئندہ سال پھر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اس بار 30,000 سے زیادہ تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے اور ایک کھلی وادی یا چٹیل میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اللہ کے ایک فرشتے نے وادی کے نچلے حصے سے اور ایک نے اوپر والے حصے سے ان لوگوں کو آواز دی کہ مر جاؤ۔ اس آواز پر سب کے سب مر گئے اور ان کے بے روح جسم میدان میں پڑے رہے۔ سورۃ البقرہ کی 243 نمبر آیت میں اس واقعہ کی طرف کچھ یوں اشارہ کیا گیا ہے، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کیا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ناظرین، وہ لوگ مر گئے تو اللہ نے ان کے بے روح جسموں کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے گزر گئے، آخر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ نے ان لوگوں کے بے جان جسم دیکھے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھا دوں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ بالکل۔ وہ اللہ کی قدرت پر حیران ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، ان ہڈیوں کو آواز دے کر کہو کہ جمع ہو کر گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور اکٹھی ہونے لگیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں انسانوں کے ڈھانچے بن گئیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا، ان سے کہو کہ گوشت کا لباس پہن لو۔ آپ نے ہڈیوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا اور ہڈیوں پر گوشت آنے لگا، ان میں خون دوڑنے لگا اور مرتے وقت انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر واپس آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو حکم دیا، آواز دو کہ اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے حکم دیا تو ان کے تمام جسم کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے تیری حمد کے ساتھ۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ تھے، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے۔ جب وہ کوئی کپڑا پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتا اور پھر وہ لوگ اپنے مقررہ وقت میں فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنایا تھا۔ آپ نے ہی اس قوم کے لیے دعا کی تھی۔ وہ موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھانے کے لیے مار دیا کہ زندگی دینے والا اور مارنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندہ رکھے۔ ناظرین، ان زندہ ہونے والوں کی تعداد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 4,000، ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے 9,000 اور کسی نے 8,000 بیان کی ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں قیام کی مدت معلوم نہ ہو سکی۔ بہرحال جب حضرت حزقیل علیہ السلام فوت ہوئے تو بنی اسرائیل اللہ کے وعدے کو بھول گئے اور ان میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں اور انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔